بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نحل کی آیت نمبر 125۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے، کئی جگہ میں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے دراصل نبی کی امت کو وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ بات ہے، اور ہم جب تھوڑا سا دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جب ہم اللہ کا پیغام پہنچائیں تو کس طرح سے پہنچائیں؟ ایک تو ہمارے طرف حکمت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوسری اس آیت میں کیا کہا گیا؟ عمدہ نصیحت، خوبصورت نصیحت۔ تو حکمت کا مطلب کیا ہے؟ مولانا لکھتے ہیں، بڑا مجھے اچھا لگتا ہے بعض دفعہ ان کے، بعض دفعہ کیا اکثر ہی دل میں اتر جاتی ہے باتیں، بڑا ہی مطلب یہ ہے کہ بے وقوفوں کی طرح اندھا دھند تبلیغ نہ کی جائے، بلکہ دانائی کے ساتھ مخاطب کی ذہنی استعداد، کیپیسٹی، جتنا پیمانہ ہے اتنا ہی جائے گا نا اس کے اندر مشروب، ڈھلک جائے گا۔ ذہنی استعداد اور حالات کو سمجھ کر نیز موقع محل دے کر بات کی جائے، ٹھیک ہے؟ جس شخص یا گروہ سے سابقہ پیشہ ہے پہلے اس کے مرض کی تشخیص کی جائے، پھر ایسے دلائل اور سے اس کا علاج کیا جائے کہ اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں سے اس کے مرض کی جڑ کو نکال دیا جائے۔ اور ایک اور چیز یہ بتائی گئی، حکمت ہو گئی، عمدہ نصیحت۔ اور عمدہ نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ کہ مخاطب کو صرف دلائل ہی نہ دیے جائیں بلکہ اس کے جذبات کو بھی اپیل کیا جائے۔ انسان کی فطرت میں جو پیدائشی نفرت کسی کے لیے، کسی چیز کے لیے پائی جاتی ہے، یعنی کسی گناہ کے لیے بھی پائی جا سکتی ہے، کسی کوئی بری چیز کے لیے بھی، تو اس کے نتائج جو ہوں گے اللہ کے پاس جا کے اس کا خوف دلایا جائے، اور ہدایت جو ہے اس کو بھی عقلاً ثابت کیا جائے کہ دیکھو تم یہ کرو گے، اس راستے پہ چلو گے تو تمہاری منزل یہ ہے نا۔ تو اس کے لیے رغبت اور شوق بھی پیدا کیا جائے۔ بحث مباحثہ نہ آپ اپنی دعوت پہنچانا چاہ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن کے اصول بتا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، تو آپ اگر کوئی آپ سے بحث کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بحث میں انگیج ہو جائیں۔ یا مباہلے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو انٹرفیت ڈائلاگ اس طریقے سے ہوتا ہے، اسٹیج پریزنس، یا بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، حدیثوں میں اس کے پروف موجود ہیں، سند ہے، تفاسیر میں دیکھ لیجئے اٹھا کر کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، تو وہ بھی چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ مطلب کہنے کا یہ اس آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے، ناصح جو ہے نصیحت کر رہا ہے، وہ ایک تو اپنے آپ کو بہت کوئی اونچی چیز نہ سمجھے، میں تو بھائی کیٹو ہو گیا، مطلب مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، میں تو اب میں بڑا متقی پاک باز۔ مباحثے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دلائل ہوں، شیریں کلامی ہوں، شریفانہ اخلاق ہو، اور سیدھے سادے طریقے سے بات کو سمجھا دیا جائے۔ اگر وہ کچ بحثی پر اتر آیا ہے تو اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ ایسد البیان میں بھی یہی بات دوسرے الفاظ میں سمجھائی گئی ہے کہ تبلیغ و دعوت کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، حکمت، جدال بالاحسن، درستی اور تلخی سے بچتے ہوئے نرم اور مشفقانہ لب و لہجہ اختیار کرنا ہے، یعنی آپ کا کام مذکورہ اصولوں کے مطابق وعظ و تبلیغ ہے۔ ہدایت کے راستے پر چلا دینا یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والا کون ہے اور کون نہیں ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جانا چاہیے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دین کا علم یعنی قرآن و حدیث کا علم دیا اور وہ اس کے حساب سے فیصلے کرتا ہے، اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 7141 حدیث ہے۔ پھر بخاری کی ایک اور مختصر حدیث نمبر 69 سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو اور سختی نہ کرو، خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ دیکھیں یہ جو مار مار کے مدرسوں میں حفظ کرایا جاتا ہے، اب میں کچھ ایسی ایک ہمارے بزرگ خاتون تھیں، کوئی بھی تقریب کہیں بھی خاندان میں ہوتی تھی نا، لڑکیاں ڈھولک بجا رہی ہیں یا کچھ، وہ جا کے درس دینے لگتی تھی۔ پھر وہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، تو ہوا کیا کہ سب لوگ ان سے بچنے لگے۔ یہی حکمت ہے کہ آپ موقع محل سامعین ناظرین اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں کہ آپ نے کس ماحول میں کس وقت بات کرنی ہے نا۔ تو عملی نقطہ جناب کیا ہوا؟ حکمت، عمدہ نصیحت اور بہترین طریقے پر مباحثہ ہو۔ اور یہ آیت خصوصی طور پر دعوت و تبلیغ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے گائیڈ لائن ہے۔